ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ چٹاگانگ بڑی حساس بندرگاہ تھی، لیکن یہاں موجود مغربی پاکستان کے رہنے والے فوجیوں کی تعداد 600 تھی۔ یہ لوگ 20 بلوچ ریجمنٹ سے متعلق تھے اور اپنی خدمات پوری کرنے کے بعد کراچی واپس جانے کے منتظر تھے۔ ان کا ہر اول دستہ تو کراچی روانہ ہو چکا تھا، جبکہ اچانک باقی جوانوں کو روک لیا گیا کیونکہ ہائی کمان نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد سارے مشرقی پاکستان کو بھارتی اور بنگالی تخریب کاروں کے وجود سے پاک کرنا تھا۔ 20 بلوچ کے 600 جوانوں کا مقابلہ مشرقی پاکستان کے 5000 باقاعدہ اور بے قاعدہ فوجیوں اور رضاکاروں سے تھا۔ ان میں سے قریباً آدھی تعداد ایسٹ بنگال سینٹرل سے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کھڑی کی گئی پلٹن 8 ایسٹ بنگال بھی یہی موجود تھی۔ چٹاگانگ ہی میں ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا اور ان کا ایک ونگ مستقل یہاں قیام پذیر تھا۔ مکتی باہنی کے سدھائے ہوئے غنڈے اور بنگالی پولیس اس کے علاوہ تھی۔ ان حالات میں اندازہ کیجئے کہ یہ مٹھی بھر جیالے کس طرح چٹاگانگ کا دفاع کر سکتے تھے۔ باہر کیف کسی نہ کسی صورت 20 بلوچ ابھی تک مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ انہیں کومیلا کے راستے کمک بھیجی گئی تھی، لیکن ابھی کومیلا سے امدادی دستے بمشکل چند میل جنوب میں صوبہ پور کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ باغیوں نے لکڑی کا بنا ہوا واحد پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ ان حالات میں میجر ضیاء الرحمان کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر شہر اور چھاؤنی کے کئی حصوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کے عمارت کے گردا گرد مورچے کھود کر 20 بلوچ کے شیردل جیالوں نے صدے سکندری دشمن کے سامنے تان دی تھی، جسے وہ کبھی عبور نہ کر سکا۔ گبرو جہاں ایک دفعہ جم گئے، وہاں سے موت ہی نے انہیں ہلایا۔ مکتی باہنی اور میجر ضیاء الرحمان کے دستے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دشمن نے ریڈیو اسٹیشن کے گردا گرد جب اپنی پیش قدمی چلتے نہ دیکھی تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر چٹاگانگ کپتائی روڈ پر واقع ریڈیو ٹرانسمیٹر پر حملہ آور ہوئے، جہاں صرف 10 جوان معمولی اسلحے کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مر جانے کو ترجیح دی اور کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ یہ 10 کوہ شکن ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، لیکن آخری جوان کی زندگی میں بھی کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس عظیم شہادت کے بعد دشمن نے ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لیا، جہاں ایمرجنسی طور پر نشریاتی نظام کی گنجائش موجود تھی۔ اسی ٹرانسمیٹر سے میجر ضیاء الرحمان نے فوراً بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان نشر کر دیا۔ کومیلا کے امدادی دستے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو جنرل ہیڈ کوارٹر نے کومیلا کے بریگیڈیئر صاحب کو حکم دیا کہ وہ پل کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور نالے کے ذریعے کنوائے کو آگے بڑھائیں، لیکن اس اثناء میں غازیوں نے جان توڑ حملوں کے ذریعے دوبارہ پل پر قبضہ کر لیا اور تیز رفتاری سے وہ چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اپنے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہد ساتھیوں کی مدد کو بڑھنے والا یہ برق رفتار دستہ ابھی چٹاگانگ سے قریباً 22 کلومیٹر دور کومیرا کے مقام تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس پر چاروں طرف سے آتش و آہن کا می برسنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں غدار بنگالی یہاں گھات لگائے انہی کے منتظر تھے۔ ہماری فوج کا اصول اس لحاظ سے ذرا نرالا ہے کہ ہمارے افسران مورچوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ ہر اس مقام پر رہنا چاہتے ہیں جو براہ راست دشمن کی زد میں ہوتا ہے۔ انہیں چونکہ جوانوں کی کمان سنبھالنا ہوتی ہے، اس لیے وہ کمانڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دستے کے کمانڈنگ افسر بھی ہر اول دستے کے ساتھ سب سے آگے جوانوں کی کمان کر رہے تھے کہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے اور 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بھی جان آفریں کو سونپ دی۔ باقی جوانوں نے جہاں کہیں جس کو آڑ میسر آئی وہیں مورچہ بنا لیا اور دشمن کے خلاف مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دشمن نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جوانوں کے تمام رابطے کاٹ دیے اور ڈھاکہ اور کومیلا سے کٹ کر وہ بالکل تنہا مکتی باہنی کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اس دستے کی اچانک گمشدگی نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں تشویش کی لہر دوڑا دی اور میجر جنرل صاحب ڈھاکہ سے بنفس نفیس ایک جانباز پائلٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ تمام مشکلات سے لڑتے بھڑتے چٹاگانگ تک آن پہنچے۔
यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों से हेलीकॉप्टर पर बेतहाशा गोलियां और गोले फेंके गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी अमान में रखा और जनरल साहब 20 बलोच के जवानों के दरमियान उतरने में कामयाब हो गए। यहाँ आकर उन्हें इल्म हुआ कि खुद 20 बलोच का एक दस्ता भी इमदादी फौज की तलाश में निकला है और अभी तक कोई इत्तला नहीं मिल सकी। जनरल साहब ने इंतजार को बुज़दिली जाना और अपने शेरदिल पायलट की मायत में चिटागोंग से कुमेला की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर परवाज करने का अज़्म लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। तमाम रास्तों पर दुश्मन का मुकम्मल कब्जा था। 2-3 मरतबा पायलट ने हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे लाने की कोशिश की। एक दफा तो उसको 3 गोलियां भी लगी। हेलीकॉप्टर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट तो था नहीं कि दुश्मन पर जवाबी हमला करके अपना रास्ता साफ करता। बादल नखास्ता वो लोग ढाका की तरफ परवाज कर गए। उसके फौरन बाद जनरल हेडक्वार्टर से हमें हुक्म मिला कि पैराट्रूपर लैंडिंग करके घेरे में आए हुए जवानों की मदद को पहुंचो। अब सबसे पहला मसला उनकी तलाश थी। हम लोग हुक्म मिलते ही ट्रकों पर सवार एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, जहां बड़े बड़े 3 देव हैकल जहाज हमें अपने पेट में निगल कर कुमेला की तरफ परवाज कर गए। हमारा फॉर्मेशन लीडर एक सेबर जहाज था, जिसे मुल्क का एक मायानाज स्क्वाड्रन लीडर हमारे आगे आगे उड़ाए लिए जा रहा था। कुमेला के नजदीक फॉर्मेशन लीडर को घेरे में आया बेजारो मददगार दस्ता दिखाई दिया। फौरन हमारे जहाज का रेडियो जाग उठा। उसके साथ ही हमारे सामने लगे मॉक डोर पर सुर्ख बत्ती जलने बुझने लगी। अटेंशन एयरबॉर्न, ड्रॉपिंग एरिया। एक गूंजदार आवाज जहाज के इंजनों के शोर को चीरती हुई हमारी समत लपकी। उसके साथ ही हमें जहाज के माइक पर खुशखबरी मिली कि साथी नजर आ गए हैं। इस खबर ने मेरे तन बदन में खुशी की लहर दौड़ा दी। जवानों ने फलक शिगाफ नारा बुलंद किया, बदन में बिजलियां कौंधने लगीं। हम रात बनकर दुश्मन को खाक करने के लिए बेचैन हुए जाते थे। नंबर 1 रेडी फॉर जंप मास्टर का हुक्म सुनाई दिया। कमांडोज हरकत में आ गए। जहाज का दरवाजा खुल गया और हम एक के बाद एक आसमान की नीलगूं वुस्सतों में तैरने लगे। हमने दुश्मन के अकब में लैंडिंग की थी। मेरे ग्रुप के 10 जवान जल्द ही मेरे गिरदा गिर्द जमा हो गए। हमने अपने हल्के लेकिन खासे कारआमद हथियारों को पोजीशन में किया और अपने मखसूस अंदाज में चीते की तरह पंजों के बल चलते हुए दुश्मन को अकब से जा लिया। जवानों के फलक शिगाफ नारे फजा का सीना चाक किए देते थे। वो गैज़ो गज़ब में भरे दुश्मन पर टूट पड़े। हर जवान पोजीशन बदल बदल कर इतनी तेज रफ्तारी से दुश्मन पर फायरिंग करता कि उसे संभलने का मौका नसीब न होता। दूसरी तरफ घेरे में आए हुए जवानों को जब हमारी आमद की खबर हुई तो उनके हौसले दो चंद हो गए। उसके साथ ही कुमेला से छोटी तोपों की एक बैटरी भी उनकी तलाश करती हुई पहुंच गई। हमारे बाकी साथियों ने तकरीबकारों के गिरदा गिर्द एक मुकम्मल दायरे की शक्ल में लैंडिंग की थी और घेरे में आए हुए जवान जोशे गजब से अचानक महासरे की हालत से निकलकर दुश्मन की सफों में जा घुसे। सिर्फ 1 घंटे की लड़ाई ने दुश्मन के कसबल निकाल दिए और वो अपनी सैकड़ों लाशें मैदान जंग में छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। भागते हुए दुश्मन की राहें पहले ही से स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के जवानों ने मसदूद कर दी थी। उन्होंने भागते बुज़दिलों को अपने निशाने पर रख लिया और वो मकई के दानों की तरह भुनने लगे। शायद ही कोई खुशकिस्मत ऐसा हो जो वहां से जिंदा बचकर निकल पाया। कुमेला से आने वाली इमदाद फौजी और 20 बलोच का मिलाप बिलाखिर चिटागोंग में हो गया। उसके साथ ही लॉग एरिया कमांडर ने जो फजाई रास्ते से ढाका से हाल ही में यहाँ पहुंचे थे, 5 मीडियम गन्स, 2 टैंकों, प्यादा फौज की एक पलटन और बहरिया की तरफ से फराहम करदा एक तबाह कुन डिस्ट्रॉयर जहाज और 3 गन बोट्स की मदद से एक टास्क फोर्स तरतीब दे ली। अब बागियों से चिटागोंग को पाक करने का असली मरहला आ गया था। बागियों का ज्यादातर इज्तिमा कप्ताई रोड की ट्रांसमीटर बिल्डिंग, ईस्ट पाकिस्तान राइफल के सेक्टर हेडक्वार्टर और जिला कचहरी के नजदीक रिजर्व पुलिस लाइन में था। सबसे पहले हमारे SSG के दस्ते को हुक्म मिला कि बागियों को ट्रांसमीटर बिल्डिंग से निकालकर उस पर अपना कब्जा मजबूत किया जाए। पिछले कई रोज से वो इस बिल्डिंग में बांग्लादेश की हुकूमत कायम किए बैठे थे। हमने बजाय खुश्की का रास्ता इख्तियार करने के दरियाई रास्ते से दुश्मन पर अचानक एक पहलू से हमलावर होने का मंसूबा बनाया और जो गन बोट्स में सवार हो गए। सबसे अगली गन बोट में मैं अपने जवानों को कमांड कर रहा था। मेरी हिदायत पर तीनों बोट्स एक दूसरे से फासले पर इस पोजीशन में आगे बढ़ रही थीं कि बवक्ते जरूरत हम एक दूसरे को कवरिंग फायर दे सकें।
हम लोग दरियाई रास्ते पर अभी बमुश्किल चंद 100 गज ही चल पाए थे कि किनारों पर लगे घने दरख्तों से हम पर फायरिंग होने लगी। मैंने चिल्लाकर जवानों को कहा, डाउन। तमाम जवान कश्ती के पेट से चिमट गए। मैंने मशीन गनों का रुख साहिल की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। ये हुक्म पिछली दोनों कश्तियों पर भी पहुंचाया गया। हम बागियों की फायरिंग का जवाब देते आगे बढ़ने लगे। ये बड़ा जानलेवा मार्का था। दुश्मन ओट में था और हम खुले पानियों में उसके निशाने की जद पर। ऐसी हौलनाक घड़ियों में शुजाअतें, मर्दानगियां और तरबियत सब रुखसत पर चली जाती है। फौजी सिर्फ आम आदमी बनकर रह जाता है। वो खौफजदा इंसानों की तरह मौत से पनाह मांगने लगता है। जिंदगी बचाने की फिक्र उसके हाथ पांव फुलाए देती है। ना तो ठीक से गन पर पट्टा चढ़ता है और ना ही उंगलियां ट्रिगर से सही दोस्ती निभा पाती हैं। वो बौखलाए हुए, मौत के खौफ से सहमे हुए बुज़दिलों की तरह सिर्फ और सिर्फ जान बचाने की फिक्र करता है और इसी बौखलाहट और बुज़दिली में दुश्मन की गोलियों की खुराक बनकर गीदड़ की मौत मर जाता है। लेकिन हम जो कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारी तामीर में कोई खास तरकीब कार फरमा होती है। हमने इन लम्हों में बौखलाना नहीं सीखा। हमें बुज़दिलों की तरह पीठ फेर कर भागना नहीं, जवां मर्दों की तरह मरना सिखाया जाता है। मौत हमारी नजात, मौत हमारा मकसूद, पुरवकार मौत हमारी इंतहा है। जब हम मौत से बगलगीर होते हैं तो हमारी शुजाअतों को महमेज लगती है। लड़ने और मरने का जज्बा दो चंद हो जाता है। तब हमारे सफ शिकन गाजी ये नहीं देखते कि गनीम की तादाद कितनी ज्यादा है, असलहे में उसे किस कदर बरतरी हासिल है। सिर्फ एक ही धुन हमारे दिलों में समा जाती है, दुश्मन को तहस नहस कर देने की धुन। हम सिर्फ एक ख्वाहिश करते हैं कि दुश्मन के नापाक वजूद से अपने वतन की मिट्टी को पाक कर डालें, खा उसे अपने खून का गुस्ल ही क्यों ना करवाना पड़े। हम दरिया के बीचों बीच चल रहे थे। छोटे असलहे का फायर बेकार था। हमारे पास दुश्मनों की तरह बेकार फूंकने को असलहा मौजूद नहीं था। हम तो एक एक राउंड से कम एक एक दुश्मन को मारने का अज़्म रखते थे। जवान कश्ती में लेटे हुए थे। जैसे ही दुश्मन पर आग बरसाने वाला कोई जियाला दुश्मन की किसी गोली का निशाना बनकर मुरादवंद होता तो फौरन दूसरा जवान उसकी जगह ले लेता। इस दौरान हमारा सफर जारी रहा। बिलाखिर अपने 16 सरफरोशों की काबिल कदर जानों का नजराना देकर हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच गए। साहिल पर हम छलांगे लगाकर कश्तियों से उतरे। शहीद साथियों और 5 जवानों की एक टोली वहीं छोड़कर मैंने बाकी गाजियों को बिखर कर चार्ज करने का हुक्म दिया। वो कहरमान देवता बनकर दुश्मन पर गिरे। अपने साथियों की शहादत ने उनकी रगों में अंगारे दौड़ा दिए थे। जोश गज़ब व इंतकाम में वो रात बनकर दुश्मन पर गिरते और उसे भस्म कर देते। दूसरी तरफ से 20 बलोच का एक और दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल फातिमी की क़यादत में ट्रांसमीटर बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। दुश्मन ने दौरान कब्जा ट्रांसमीटर बिल्डिंग के गिर्दा गिर्द गहरी खंदकें खोद कर उन्हें नालियों के जरिए एक दूसरी से मिलाकर खुद को उनमें महफूज कर लिया। ये सारा दिफाई निजाम पेशा वराना महारत से तैयार किया गया था। आखिर को वो कमबख्त थे तो अपनी ही फौज के तरबियत याफ्ता। हमने बिखर कर नीम दायरे की शक्ल में उनके गिर्दा गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। जब दुश्मन घेरे में आ गया तो हमने अपनी अजीम रिवायात के मुताबिक उन्हें हथियार डालने और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन दुश्मन टस से मस न हुआ। इस बात का खतरा था कि हमारी गोलाबारी से ट्रांसमीटर बिल्डिंग ही तबाह न हो जाए। इलावा अज़ीं दुश्मन के हाथों उसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी बहरहाल मौजूद था। इन खतरात के मद्देनजर एयर कमान से मदद की दरखास्त की गई और 2 सेबर F-86 दुश्मन का सफाया करने का अहम मिशन लेकर खंदकों में दुबके दुश्मन पर टूट पड़े। सेबर की गनों ने खंदक में दुबके दुश्मनों को चुन चुन कर भून डाला। उन्होंने खतरनाक हद तक पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया और जब हम चार्ज करके ट्रांसमीटर पर काबिज हुए तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इमारत की दीवारों पर गोलियों के निशानों के सिवा इमारत और ट्रांसमीटर मुकम्मल महफूज थे। इमारत के मुख्तलिफ कोनों में दुबके दुश्मन को हमने जल्द ही बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मेजर ज़ियाउर रहमान एक रोज पहले ही यहाँ से फरार होने में कामयाब हो चुका था। यहाँ मौजूद मुक्ति बाहिनी के तमाम तखरीबकार मारे गए या उन्होंने हथियार डाल दिए थे। कोई माई का लाल भी हमारा घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब नहीं हुआ। मैंने अपनी कंपनी के बचे कुछ जवानों को इकट्ठा किया। हम लोग पिछले 2 रोज से हालत जंग में थे। शायद ही किसी खुशकिस्मत जवान को चंद घड़ियां सस्ताने का मौका मिला हो। जवानों की आंखें अंगारा हो रही थीं।
ان کی وردیوں پر جا بجا اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں کے خون کے چھینٹے جمے ہوئے تھے، چہرے گولہ بارود اور گرد آلود سے اٹے ہوئے تھے، بازو مسلسل فائرنگ کرنے سے شل ہو رہے تھے، لیکن ہمارے ولولوں کو موت نہیں آئی تھی۔ ہمارے ارادے ہنوز تازہ تھے، ہم اب بھی کسی بھی لمحے دشمن کا خون پینے کو تیار تھے۔ شہداء کی تدفین اور زخمیوں کو فیلڈ ہسپتال میں بھیجنے کے بعد ہمیں کچھ دیر کے لیے سستانے کا موقع مل گیا۔ ہم نے وہیں بمشکل آگ سلگائی اور دشمن کے بچے کچھے راشن سے چائے تیار کر کے جوانوں میں تقسیم کی۔ 2 مٹھی بھنے ہوئے مکئی کے دانے اور ایک کپ چائے میرے جوانوں کو 20 گھنٹے کی مسلسل تگ و دو کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ صبر کے ان پتلوں نے اس پر بھی ذات باری کا شکر گزارا۔ بلوچ ریجمنٹ کے جوان بھی پچھلے کئی دنوں سے حالت جنگ میں تھے، لیکن انہیں کبھی کبھی سستانے کا موقع مل جاتا تھا۔ انہوں نے ہمارا احساس کیا اور کرنل صاحب نے ہمیں آف کر دیا۔ میں نے جوانوں کو سٹینڈ 2 حالت میں آرام کرنے کا حکم دیا اور میرے جانباز جوتوں سمیت بلڈنگ کے برآمدے ہی میں دراز ہو گئے۔ خود میں بھی ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے اونگنے لگا۔ مجھے ابھی سوئے بمشکل 2-2.5 گھنٹے ہی گزرے تھے جب ایک آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا شاید آخری پہر تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے آواز دے کر جگایا ہو۔ بے اختیار میرا ہاتھ پہلے ہی رکھی سٹین گن پر پڑا، لیکن سامنے نظر آنے والے ہیولے پر جس کے آثار اب واضح ہونے لگے تھے، نظر پڑتے ہی میں نارمل ہو گیا۔ یہ میری کمپنی کے NCO تھے۔ ایکسکیوز می سر، پیغام ہے۔ انہوں نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراً کہا۔ اس لمحے حوالدار کی سادگی پر مر جانے کو جی چاہا۔ وہ بیچارے خود بھی تو ہمارے ساتھ تھے اور جان لیوا مراحل سے گزر کر انہیں بھی نیند کی یہی چند گھڑیاں نصیب ہوئی تھیں جن کا سامنا ہم کو تھا، لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سر کے آرام میں مخل ہونے پر معافی مانگ رہے تھے۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں کسی ڈسپلن کی نہیں، ایک خاص تعلق خاطر کی دین تھے۔ ہمارے ہر جوان کو اپنے افسر سے اور ہر افسر کو اپنے جوان سے اتنی ہی محبت تھی۔ ایک مسکراہٹ بے اختیار میرے ہونٹوں پر آ گئی۔ مسکراتے ہوئے مجھے جبڑے کھینچنے کا احساس بھی ہوا، لیکن اس طبیعت کی کسل مندی بالکل ختم ہو چکی تھی اور میں 2-2.5 گھنٹے کی نیند کے بعد خود کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً میرے باقی جوان بھی اگلے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں پھرتی سے ریڈیو آپریٹر تک پہنچا۔ سیٹ سے میرے OC صاحب کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ خود بھی رات کے اس پہر جاگ رہے تھے، محض اس لیے کہ ان کے ہم وطن چین کی نیند سو سکیں۔ ہاں بوائے، ہاؤ آر یو؟ ان کے لہجے کی شگفتگی کبھی ماند نہیں پڑی۔ آئی ایم فائن سر۔ میں نے اپنے لہجے کو حد المقدور خوشگوار بنایا۔ جوان تو ٹھیک ہے نا سائیں؟ ان کی شوخی برقرار رہی۔ بالکل سر، میں نے پرجوش آواز میں کہا اور انہوں نے اگلا مشن بریف کر کے فوراً روانگی کا حکم دے دیا۔ میں نے جوانوں کو 5 منٹ میں تیار ہونے کا حکم دیا۔ ہمارے بلوچ ساتھیوں نے اس دوران میں دوبارہ چائے تیار کر لی تھی۔ یہ ان کی محبت اور خلوص کا عظیم مظاہرہ تھا۔ پھر چند منٹ بعد ہی وہ بڑے پرجوش انداز میں ہمیں اپنے گلے سے لگا کر رخصت کر رہے تھے۔ ہمارے مشن کی سنگینی کا انہیں احساس تھا۔ خدا جانے اب کے بچھڑے ہوئے پھر کب ملیں بھی یا یہی آخری ملاقات ٹھہرے۔ باغیوں کا دوسرا بڑا گڑھ ایسٹ پاکستان رائفلز سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ہماری اطلاعات کے مطابق 1200 کے قریب مسلح باغی مورچہ بند تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مورچے قدرے اونچی جگہ پر تعمیر کیے تھے اور فائرنگ کے لیے ان میں حسب ضرورت سوراخ بھی موجود تھے۔ ہماری مشترکہ کمان براہ راست لاگ ایریا کمانڈر بریگیڈیئر انصاری کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے خشکی کی سمت سے ایک پلٹن جس کی مدد کے لیے 2 ٹینک اور ایک توپ بھی ان کے ہمراہ تھی کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور SSGs کو بحری راستے سے یلغار کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے دوبارہ وہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ اس مرتبہ مجھے 2 گن بوٹس ملی تھیں۔ ہمیں کور دینے کے لیے البتہ نیوی کا ایک تباہ کن ڈسٹرائر جہاز بھی موجود تھا۔ خشکی اور آبی راستے سے بڑھنے والی افواج کا ملاپ فجر کی اذان کے بعد ہوا۔ ہم نے ایک ساتھ دونوں اطراف سے پوری شدت سے حملہ کیا۔ دشمن محفوظ مورچوں میں ڈٹا ہوا تھا، لیکن جہاں ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ان مورچوں کی ماہیت اور کمزور پہلو ہماری نظر میں تھے۔ قریباً 3 گھنٹے کی خونریز لڑائی کے بعد بالآخر ہم نے چارج کیا اور ایک خطرناک اور زبردست دستی جنگ کے بعد بالآخر دشمن پر قابو پا لیا۔ اس دستی جنگ میں ایسے ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے کہ عقل حیران رہ گئی۔
دشمن کے 1200 مسلح اور محفوظ سپاہیوں کے مقابلے میں ہماری تعداد بمشکل 600 تھی۔ ایسے حالات میں اس طرح کھلا حملہ کرنا بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ میں اس لانس نائک کو ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا جس نے ایک مشین گن بردار بنگالی پر، جس کی فائرنگ نے ہماری پیش قدمی کے راستے میں دیوار سی کھڑی کر دی تھی، خالی رائفل سے حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی گن کا رخ دشمن کی طرف پھیر کر فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن وہ خود بھی چند منٹ کے بعد ہی دشمن کے پھینکے ہوئے ایک دستی بم کی زد میں آ کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ یہاں سے نمٹتے ہی ہمیں ریزرو پولیس لائنز کی طرف بڑھنے کا حکم ملا، جہاں خاصی تعداد میں بھگوڑے فوجی، عوامی لیگ کے غنڈے، بھارتی کمانڈوز اور مکتی باہنی کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پولیس کے اسلحہ خانے پر قبضہ کر کے 20,000 رائفلیں اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ جب انہیں دوسرا مورچہ سر ہونے کی اطلاع ملی تو ان کا دم خم ٹوٹنے لگا، لیکن وہ لڑنے مرنے پر اب بھی تیار تھے۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد ہم نے انہیں جا لیا۔ دشمن کی مدافعت بڑی کمزور ثابت ہوئی اور توقعات کے برعکس ہمیں یہاں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا۔ بھارتی باقاعدہ افواج کے سرماؤں نے آدھ گھنٹے میں ہی اپنی پون تعداد کا صفایا کروانے کے بعد توبہ کر لی اور ہتھیار پھینک کر الگ ہو گئے۔ اپنے آقاؤں کا حشر دیکھ کر تقریب کاروں نے عبرت پکڑی اور وہ بھی ایک ایک کر کے مورچوں سے باہر آنے لگے۔ اس کے بعد ہم تیزی سے شہر میں پھیل گئے۔ ہماری کمپنی کو چٹاگانگ شہر میں حاجی کیمپ کے علاقے کو کنٹرول کرنے کا حکم ملا۔ جب میں اصفہانی جوٹ ملز کالونی میں پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر جیسے زوردار گھونسا میرے کلیجے میں لگا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں غداروں نے مغربی پاکستانی اور ہمارے ہمدرد بنگالی اور بہاری لوگوں کو کالونی کے ملحقہ عمارت کے کلب میں اکٹھا کر کے ان کا بہیمانہ قتل عام کیا تھا۔ یہاں جو شیطانی ڈرامہ بھارتی اور مکتی باہنی کے درندوں نے کھیلا، اس کی نظیر دنیا بھر کے مظالم کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بچوں کے کھلونے خون میں بھیگے دیکھے۔ کئی شیرخوار بچے جہاں بھوک اور پیاس کے ہاتھوں بلک بلک کر مر گئے۔ ایک بچے کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے منہ میں اس کی ماں کی چھاتی تھی اور ماں کے سینے میں گہرا زخم دکھائی دے رہا تھا۔ بستروں کی چادریں خون سے اکڑی ہوئی تھیں۔ ایک بھی متنفس یہاں زندہ نہ بچا۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ میرے جوان جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جو پچھلے 3-4 روز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیوانہ وار لڑ رہے تھے، اب بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ خود میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ خدا ہی جانتا تھا کہ ان لمحات میں کس طرح میں نے اپنے اندر ہی اندر اپنے نوحوں کا گلا گھونٹا۔ جانے کتنی سسکیاں میرے اندر دم توڑ گئی تھیں۔ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ میں اتنا جذباتی نہ ہوا جتنا اس لمحے اس منظر نے کر دیا تھا۔ ایک تیز دھار آ رہا تھا جس نے اندر ہی اندر ہم سب کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میرے حوصلہ دینے پر اور بالآخر سختی سے منع کرنے پر جوان نارمل ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جذباتی حالت کیا تھی اس سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔